أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا اقسم بهذا البلد۔ سورت کا نام سورۃ البلد ہے، اور اس سورت میں بیان یہ ہے عمل کی اہمیت۔ ٹھیک، اللہ جل جلالہ نے انسان کو فالتو پیدا نہیں کیا ہے، بلکہ انسان کو اللہ جل جلالہ نے محنت میں پیدا کی۔ عمل اور محنت یہ انسان کی زندگی سے لگے ہوئے۔ عمل کے اندر انسان کو اللہ نے اختیار دیا، اللہ نے انسان کو آنکھیں دی ہیں، زبان اور ہونٹ دیے ہیں، اور پھر اس کو دونوں ہدایت اور شر اور دونوں راستے بتا دی۔ تو لہٰذا انسان عمل کی مشین ہے، اور اس عمل کے اندر انسان کو اللہ نے اختیار دیا، مجبور نہیں ہے۔ سمجھ آیا؟ لا اقسم بہذا البلد، قسم کھاتا ہوں اس شہر کی، شہر سے مراد مکہ مکرمہ۔ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اور آپ اس شہر میں اترنے والے ہیں۔ یہ خبر ہے کہ مکہ مکرمہ فتح ہو جائے گا۔ وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ، قسم ہے والد کی یعنی حضرت آدم علیہ السلام، وما ولد، اور جو ان کی اولاد ہے یعنی بنی آدم، آدم اور بنی آدم۔ قسم ہے ان سب چیزوں کی، قسم ہے شہر مکہ کی، اور قسم ہے والد آدم کی اور اس کی اولاد بنی آدم کی۔ کس بات پر قسم؟ لقد خلقنا الانسان فی کبد، یقیناً ہم نے پیدا کیا ہے انسان کو محنت اور مشقت میں۔ یعنی انسان کی زندگی آپ دیکھو تو اول سے آخر تک ایک محنت اور مشقت کی زندگی، اور شہر مکہ یہ بھی ایک مشقت کی دلیل نشانی، پہاڑوں کے بیچ میں ایک شہر۔ اور والد اور اولاد حضرت آدم اور ان کی اولاد بنی آدم کی زندگیوں کو دیکھو، ہر انسان ایک محنت میں لگا ہوا۔ صبح ہوتی ہے تو سب اپنے کاموں پہ نکل جاتے، شام ہوتی ہے تو سب پلٹ کے واپس آ رہے، بس اسی محنت و مشقت میں زندگی گزرتی۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ اللہ جل جلالہ نے انسانوں کی زندگی کے ساتھ محنت اور مشقت کو لگا دیا۔ لیکن اس میں اب بات یہ ہے کہ یہ محنت اور مشقت صحیح رخ پر بھی ہو سکتی ہے اور غلط رخ پر بھی ہو سکتی۔ ٹھیک ہو گیا نا؟ ایک آدمی سفر کرتا ہے، ٹھیک رخ پر سفر کرے گا تو اس کا ہر قدم اس کو اس کے منزل کے نزدیک لے جائے گا۔ غلط رخ پہ سفر کرے گا تو اس کا ہر قدم اس کو اس کے منزل سے دور کرے گا۔ انسان ہر ایک محنت و مشقت میں لگا ہوا ہے، لیکن یہ محنت و مشقت ٹھیک ہے یا غلط؟ اس لیے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم مصروف ہیں، اور اپنی مصروفیت کو جیسے اپنے کچھ بڑے آدمی ہونے کی نشانی بتاتے ہیں۔ یہ بات ٹھیک نہیں ہے، ہر مصروفیت ٹھیک نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ غلط مصروف، آپ ویسے خوش ہو رہے ہیں، فخر کر رہے ہیں کہ مصروف ہوں۔ یہ تو معلوم کرو کہ ٹھیک مصروف ہے یا غلط مصروف۔ ہم نے پیدا کیا ہے انسان کو مشقت اور محنت۔ ایحسب، کیا انسان یہ خیال کرتا ہے، لن یقدر علیہ احد، کہ اس پر کسی کی قدرت نہیں چلے گی، یہ کسی کی قدرت کے نیچے نہیں ہے۔ یقول، کہتا ہے، اہلکت مالا لبدا، میں نے ڈھیر سارا مال خرچ کر دیا، فخر میں بولتے ہیں اتنا مال خرچ کر دیا۔
ایحسب، کیا یہ سمجھتا ہے، الم یرہ احد، کہ اس کو کسی نے دیکھا نہیں ہے؟ کل آپ لوگوں نے پڑھا ہے تیرا رب تاک میں، یہ بالکل ایک ایک چیز کو دیکھ رہا. انسان کیا سمجھتے اس کو دیکھا نہیں کسی نے؟ الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے انسان کو دو آنکھیں نہیں دی؟ ولسانا، اور زبان، وشفتین، اور دو ہونٹ، وہدیناہ النجدین، اور ہم نے اس کو دونوں راستے بتا دیے، خیر شر دونوں اللہ نے بتا. دیکھو حضرات، آپ کو معلوم ہے جب کسی آدمی کو ٹھیک بات بتائی جاتی ہے تو اندر سے ایک آواز آتی ہے کہ ہاں یہ بات ٹھیک ہے. اس کو کیا معلوم ہے کہ ٹھیک اور غلط کیا ہے، لیکن جب ٹھیک بات ہوتی ہے اندر جیسے اطمینان ہو جاتا. اس کا معنی ہے کہ فطرت میں اللہ نے ٹھیک اور غلط، حق و باطل کا فرق رکھا ہے. جب ایک بات غلط ہوتی ہے نا تو اندر سے آواز آتی ہے سمجھ میں نہیں آ رہی. یہ فطرت میں اللہ نے رکھ دی. فلاقتحم العقبہ، انسان پار نہیں کر سکا گھاٹی کو. گھاٹی سمجھتے ہیں نا، پہاڑوں کے بیچ میں جو راستہ ہے یا اوپر یوں گزرنے کی جائے، جس کو پار کر کے جاتا. انسان پار نہیں کر سکا گھاٹی کو. کون سی گھاٹی؟ کسی پہاڑ کی. وما ادراک ما العقبہ، آپ کو کیا معلوم ہے کہ وہ گھاٹی کیا ہے؟ کیا وہ کسی پتھر کی گھاٹی پہاڑ کے بیچ میں؟ نہ وہ گھاٹی نہیں مراد ہے، یہ عمل کی گھاٹی ہے. یہ کون سی گھاٹی ہے؟ عمل کی. وہ عمل سن لو. فک رقبۃ، غلام کو آزاد کرنا ہے، گردن کو آزاد کرنا ہے. او اطعام، یا کھانا کھلانا ہے، فی یوم ذی مسغبہ، بھوک کے دن میں. جب لوگوں کو بھوک لگی اور آپ نے کھانا کھلا دیا، مانا آپ نے گھاٹی کو پار کی. یہ کھانا کھلایا کس کو بھوک کے دن میں؟ یتیمن، ایک یتیم کو، بچہ، ذا مقربہ، جو رشتہ دار بھی. او مسکینن، یا مسکین کو، ذا متربہ، جو خاک نشین ہے، خاک میں بیٹھا ہوا ہے، غریب ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ عمل کی وہ گھاٹی وہ ہے جس میں آپ ایسا عمل کریں گے کہ اللہ کی اس مخلوق کو آپ فائدہ پہنچائیں گے جو شاید آپ کو اس کا بدلہ نہ دے سکے، جن سے آپ بدلے کی امید رکھتے ہیں کہ وہ آپ کو ڈبل دے دیں گے. وہاں تو ہر آدمی خرچ کرتا، وہاں تو ایک دوسرے سے نمبر لے جاتے ہیں، کہتے ہیں نا مجھے موقع دے دو، یہ موقع پھر ملے گا نہیں مجھے. لیکن وہاں جو کوئی جواب دینے والا بھی نہیں، وہ نہیں آپ کو بدلہ دے سکتا. وہ تو یہ بھی نہیں بول سکتا بہت دفعہ میں کہ میرے ساتھ مدد کرو. ایسے لوگوں کی مدد کرنا جس میں بس آپ ہوتے ہیں اور آپ کا رب ہوتا ہے، بیچ میں اور کوئی نہیں ہوتا، یہ ہے اس گھاٹی کو پار کرنا جس میں لوگ آ جاتے ہیں اور آپ کا نام ہو جاتا ہے، شان ہو جاتی ہے. وہ تو گڑبڑ ہو جاتا ہے. پھر عمل کی گھاٹی کو پار کرنا ہے تو اس عمل کو للہ رکھو گے، کسی اور کو بیچ میں نہیں لاؤ گے. اگر بیچ میں لایا کسی کو تو پھر اسی سے مانگو اجر، پھر اللہ سے مت مانگو. فلاقتحم العقبہ، پار نہیں کر سکا وہ گھاٹی کو. آپ کو کیا معلوم کہ گھاٹی کیا ہے؟ گردن کو آزاد کرنا ہے، یعنی غلام ہے تو آزاد کرنا، یا کھانا کھلانا ہے بھوک کے دن میں. کس کو؟ یتیم کو، جو رشتہ دار. دیکھو ان رشتہ داروں سے سب لوگ تعلقات بڑھاتے ہیں جو مالدار ہوتے ہیں، اور جو خاندان میں غریب و مسکین اور جو ایسے لاوارث، ان سے تو کوئی تعلق رکھتا بھی نہیں. جب لوگوں کی دعوتیں ہوتی ہیں تو ایسے لوگوں کو کوئی دعوت بھی نہیں دیتا، اور جب ایسا غریب چل کر کے خود ان کے دروازے پر آتا ہے تو ان کا آنا بھی پسند نہیں ہوتا.
حضرات یہ بڑے خطرناک اعمال ہے، اللہ بچائے ہم سے۔ جب اللہ کی مخلوق میں اللہ نے جس کو کمزور بنا دیا، یہ اللہ کا امتحان ہو جاتا ہے لوگوں کے لیے۔ یہ بہت خطرناک لوگ ہوتے ہیں۔ جو آدمی آپ کو جواب دے دے گا، آپ کو آنکھ دکھا دے گا، وہ تو نہیں اتنے خطرناک ہے، تو ہو سکتا ہے بدلہ برابر برابر ہو جائے گا۔ یہ کمزور لوگوں کے بارے میں پھر اللہ پوچھیں گے۔ کمزور لوگوں کو کبھی نہیں کمزور سمجھنا چاہیے، ہاں، کیونکہ ان کی پشت پر اللہ ہوتے ہیں، پھر اللہ پوچھتے ہیں ان کے بارے میں۔ کھانا کھلایا یتیم کو جو رشتہ دار ہے، یا مسکین کو جو خاک نشین ہے، اور پھر اس کے ساتھ ثم کان، پھر ہو گیا یہ آدمی ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور صبر کی وصیت اور تاکید کی ایک دوسرے کو، وتواصوا بالمرحمہ، اور ایک دوسرے پر رحم کھانے کی وصیت کی ایک دوسرے کو۔ یہ سمجھ میں آئے؟ اولئک اصحاب المیمنہ، یہ ہے دائیں طرف والے لوگ جو جنت جائیں گے۔ والذین کفروا بآیاتنا، وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کے ساتھ کفر کیا، انکار کیا، ہم اصحاب المشأمہ، یہ ہیں بائیں طرف والے جو جہنم میں جائیں گے۔ علیہم نار مؤصدہ، ان پر آگ ہوگی بند کی ہوئی، یعنی اس کے دروازے بند کر دیے جائیں گے، نکلنے کا کوئی راستہ نہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ حضرات، سورت میں یہ بیان ہے کہ انسان کو اللہ جل جلالہ نے محنت اور مشقت میں پیدا کیا۔ انسان کی زندگی کے اندر عمل اور محنت لگی ہوئی۔ اللہ جل جلالہ نے انسانوں کو آنکھیں، سمجھ، زبان، سب چیزیں دے دی، خیر و شر کی ہدایت بھی سمجھاتی، پھر اب عمل کی گھاٹی سامنے رکھی، اور وہ عمل جب کریں گے اس سے پار ہو جائیں گے، عمل نہیں کریں گے تو اس کو پار نہیں کر سکے، اور آخر میں انجام ہو جائے گا دو، بعض لوگ دائیں طرف والے جنت، بعض بائیں طرف والے جہنم۔ ٹھیک ہے نا؟ تو سورت کا جو بنیادی موضوع ہے کہ عمل کی اہمیت اور عمل میں انسان کا اختیار، یہ دونوں بات۔ انسان مجبور نہیں ہے۔ آپ دیکھتے ہیں ہم لوگ ایک عمل کو کرتے نہیں ہیں اپنی خوشی سے۔ مجبور تو وہ آدمی ہے جو بالکل فالج زدہ ہے، جس کا ہاتھ بغیر اس کے ارادے کے ہل رہا۔ میں تو ہاتھ ہلاتا ہوں، یہ مٹھی کھولی بند کی تو میرے تو ارادہ تو ہے۔ راشے والا آدمی ہے جس کو کب کبھی کی بیماری ہے بغیر ارادے کے ہاتھ، اس کو کہتے ہیں مجبور۔ سمجھ گئے نہیں؟ انسان کو اللہ نے اختیار دی۔ اب سوال یہ ہے کہ پھر اللہ جل جلالہ نے لکھا، اللہ نے لکھا یہی کہ یہ اپنے اختیار سے کرے گا۔ سمجھ گئے؟ جو لکھا ہے وہ یہی لکھا ہے کہ یہ بندہ پیدا ہونے کے بعد اپنی مرضی اور اختیار سے یہ کام کرے گا۔ اللہ کو یہ معلوم تھا پہلے سے، وہی لکھا۔ تو انسان اپنے عمل میں اختیار رکھتا ہے، لہٰذا اپنے عمل کا ٹھیک رخ اختیار کرو، غلط رخ پہ مت عمل کرو، اور اپنی ہر مصروفیت پر بہت زیادہ خوش ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ یہ معلوم کرو کہ ٹھیک مصروفیت ہے یا غلط مصروفیت۔ غلط مصروفیت ہے تو اس میں تو ضرورت نہیں ہے، اس سے بہتر ہے سو جاؤ۔ سمجھ گئے؟ ٹھیک، اس لیے اپنی مصروفیات پر نظر ڈالو، غلط ختم کرو۔ سمجھ میں بات آتی؟ جی، میں نے شاید آپ کو حضرات وہ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کا وہ ملفوظ سنا ہے۔ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ ہے، ملفوظات مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ پہلے جو علماء چلتے تھے اس سال میں ان کو یہ کتاب پڑھاتے تھے، میں نے سنا ہے ریونڈ میں، اب غالباً نہیں ہے۔
اس کتاب کے اندر یہ ملفوظ ہے مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کا کہ ہمارا یہ جو کام ہے دعوت اور تبلیغ کا، اس کا مقصد یہ ہے، ایک مثال وہ دیتے ہیں حضرات، وہ مثال سے آپ کو بہت اچھی طرح بات سمجھ میں آ جائے گی۔ فرمایا جیسے ایک گاڑی ہے جس کے 2 ڈبے ہیں اور ان ڈبوں کے اندر سیٹیں، گاڑی ہے 2 اس کے ڈبے ہیں اور اس ڈبے کے اندر سیٹیں ہیں، اور وہ سیٹیں جن سواریوں کی ہیں ان کو ہٹا دیا گیا ہے اور ناجائز قبضہ کسی اور نے کیا ہے۔ اب وہ سیٹیں جن کی ہیں ان کو جگہ نہیں مل رہی، جن کی نہیں ہے انہوں نے وہ سیٹوں پہ قبضہ کر لی۔ فرمایا بالکل اسی طرح ہے کہ زندگی کے 2 ڈبے ہیں، دن اور رات، اور اس کے اندر جتنے لمحات اور وقت، گھڑی، منٹ، سیکنڈ ہیں، یہ ان کے اندر وہ سیٹیں ہیں، اور جو ہماری مصروفیات ہیں، مختلف کام ہیں، یہ وہ سواریاں ہیں۔ ہماری غلط مصروفیات نے ہمارے اوقات کے ان لمحات پر قبضہ کر لیا ہے اور ٹھیک مصروفیات کو جگہ نہیں مل رہی۔ کہا ہمارا کام یہ ہے کہ ہم ان غلط سواریوں کو، ناجائز قبضے والی سواریوں کو اٹھا دیں اور یہ سیٹیں جن کی ہیں ان سواریوں کے حوالے کر دیں۔ یہ بات سمجھ میں آتی ہے؟ تو حضرات بات یہی ہے کہ اپنی مصروفیت پر فوراً خوش ہونے کی ضرورت نہیں۔ یہ معلوم کرو کہ آپ ٹھیک مصروف ہیں تو خوش رہو، کرو، کرتے رہو۔ اگر غلط مصروف ہے تو بہت دور نکلنے کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ تو واپس ہونا مشکل ہو جائے گا۔ واپس ہو جاؤ ابھی سے، ٹھیک مصروفیات اپنی رکھو۔